کی طرف جانا، ہماری قوم سولوشنز کی طرف نہیں جاتی. ہم ایشوز تو ہیں، ممبر پہ بیٹھو تو جو کرٹک لوگ ہوتے ہیں یا کرٹیسزم کی مجالس ہوتی ہیں، آپ 10 سال پڑھتے رہو، لیکن جب تک آپ سولوشن نہیں دو گے. دین اسلام نہیں انل منکر کا دین بھی ہے اور امر بالمعروف کا دین بھی ہے. وہ آپ کو برائی سے روکتا بھی ہے، پھر اچھائی کا راستہ بھی بتاتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف جاؤں تاکہ آپ کا ذہن بھی میری طرف زیادہ کیا ہو جائے، متوجہ ہو جائے. دیکھیے، ایک ہے انسان بغیر اسٹڈی کیا، ہماری ایک نیچر میں چیز بن گئی، ہم کس چیز کے پیچھے ہیں؟ شارٹ کٹس کے پیچھے ہیں نا. پورا سال میں نے پڑھا نہیں، لیکن کہتے ہیں مولانا کوئی ذکر ہے، کوئی ورد ہے کہ آج کل ایگزام ہے اور کل میں نمبرز 100 کے 100 لاؤں. از اٹ پاسبل؟ آپ ایک زیارت عاشورہ پڑھ کے، ہمارے ایک دوست تھے تو وہ جب مین ایگزام ہوتا تھا تو کوئز میں ہوتا تھا نا، 4 آپشن آتے تھے. تو باہر نکلا، میں نے کہا ایگزام کیسا ہوا؟ کہ انشاءاللہ مولانا اچھا ہوگا. کیسے اچھا ہوگا؟ کہ بس ہر پہ میں استخارہ نکالتا تھا، یہ لگاؤں وہ لگاؤں، جس پہ اچھا آتا تھا میں اس پہ کیا کرتا تھا؟ استخارہ لگا کے، اور بس امید ہے انشاءاللہ پروردگارہ کیا دے گا. یہ خیانت ہے. ہاں کہ مولانا میرا بیٹا نافرمان ہے، نشہ کرتا ہے، بات نہیں سنتا، کوئی ذکر بتائیں، کوئی ورد بتائیں کہ بیٹا کیا ہو جائے، سیدھے راستے پر آ جائے. ہم نے کہا وردوں سے اولادیں سیدھے راستے پر نہیں آتی. اذکار کا اپنا اثر ہے. تفسیر برہان آپ پڑھیں، اس میں ہر سورت کی ابتدا میں انہوں نے لکھا ہوا کس سورت کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. کچھ چینجنگز کا تعلق انٹرنل ہوتا ہے، کچھ مسائل کا تعلق ایکسٹرنل ہوتا ہے، جس کا میں ذکر کروں گا. ایون جو بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں، کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، آپ لاکھ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہو، آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہو، حکیموں کو دکھاتے ہو، آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہو، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے بدن سے نہیں ہوتا. اب کہا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور دوسری مخلوق کیا ہے؟ جنات بھی تو موجود ہیں. کئی اوقات غیبی اثرات آپ کے بدن پر ہوتے ہیں. کئی ایسے مریض ہم نے دیکھے، لاکھ علاج کروا دیا، ڈاکٹر کہے ہم جتنے ٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن خاتون بیمار پڑی ہے، جناب بیمار ہیں، ہر ہفتے میں ہاسپٹل جا رہے ہیں، ڈرپس لگ رہی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، پوری باڈی کو اسکین کر دیا، کہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جناب پھر بھی کیا پڑ جاتا ہے؟ بیمار پڑ جاتا ہے. یہاں پہ معصوم، اب یہاں پہ ادعیہ، یہاں پہ حرص، یہاں پہ پھر معصوم کی وہ دعا، کبھی کبھی ایک نظر بھی انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ تباہ ہو برباد کر دیتی ہے. اسپیشلی آپ لوگ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، یہاں پہ انسان کی باڈی پر، روح پر اثرات بہت زیادہ ہوتے. اب ان اثرات سے کیسے بچا جائے، یہ ایک مفصل باب ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. اگر بیسکس کا انسان خیال رکھے تو انسان کی روح بھی بچ سکتی ہے، انسان کا بدن بھی بچ سکتا ہے. ہمارے ایک مولانا تھے قم میں، تقریباً کوئی 17-18 سال پڑھے. کہتے مولانا پڑھنے کے بعد میں پاکستان کے ایک شہر ہے بکھر، وہاں پہ گیا. پورے شہر میں اعلان ہوا کہ بھائی ایران سے بہت بڑا مولوی آیا ہے، 18 سال تعلیم دین حاصل کرنے کے بعد. پھر سارے محلے کی خواتین ڈیلی مسجد آتی، کوئی کھانا لے کے آتی، کوئی کیا لے کر آتی. مولانا ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ ایران سے اتنا بڑا عالم پڑھ لکھ کر آیا ہے، کہ اب ہم جتنے بھی غیر شیعہ ہیں سب کا منہ بند کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ کہا ہمیں گھر میں جو بھی مسئلہ ہوتا تھا ہمیں مجبوراً ان مولویوں کے پاس جانا پڑتا تھا، اب ہم کس کے پاس آئیں گے؟ آپ کے پاس. مولانا خوش ہو گئے. بھائی پہلے وضو کا مسئلہ ہوگا تو وہاں جاتے ہوں گے، غسل کا مسئلہ ہوتا ہوگا تو وہاں جاتے ہوں گے، قرآن کی تجوید کا مسئلہ ہوگا وہاں جاتے ہوں گے. مولانا نے کہا میں موجود ہوں، کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو، فقہی مسئلہ ہو، توضیح المسائل کا مسئلہ ہو، میں یہاں پر ہوں. آپ کے ساری پرابلمز کو کیا کیا جائے گا؟ سولو کیا جائے گا. اب بتاؤ پرابلمز کیا ہیں؟ تو ایک خاتون اٹھی اور کہا کہ مولانا میرے گھر میں میری ساسو ماں مجھ سے بڑا لڑتی ہے، صبح سے شام تک میرا جینا حرام کر دیا. مولانا صبح اٹھتی ہے لڑنا شروع کرتی ہے، پھر 4 ظاہرے لڑتی ہے تو مجھے بھی جواب دینا پڑتا ہے، پھر لڑائی، پھر برتن ٹوٹتے ہیں، شور شرابہ. مولانا سکون تباہ و برباد کر کے رکھا. ہمیں خوشی ہے کہ آپ اتنے بڑے پڑھے لکھے عالم آئے ہو، مولانا کوئی ایسا تعویذ دو. کہ سارے مولویوں کے تعویذ ہم نے لگا دیے، اس بڑھیا پہ اثر ہی نہیں ہو رہا. مولانا پریشان کہ بھائی میں 18 سال علم دین حاصل کرنے گیا تھا، یہ جادو جم تو حاصل نہیں کرنے گیا تھا. کہ غصہ ہو گیا، آپ کیسے مولوی ہو؟ 18 سال یہ نہیں پڑھا تو پڑھا کیا؟ کہ روزہ پڑھا، حج پڑھا، زکات پڑھا. تو کہا کہ نہیں آپ اتنے بڑے مولوی نہیں ہو. کہ پھر کوئی آئے، کسی کو محبت کا مسئلہ، کسی کو بغض کا مسئلہ، کوئی کہے میرا شوہر سنا ہے دوسری کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسا تعویذ دیں کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائے. مولانا کہیں ڈیلی یہی مسئلے. کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، لوگوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا. کہ اس مولوی کو کچھ بھی نہیں آتا. ہمارے گلگت کے ایک مولانا کہتے ہیں کراچی کے شہر میں، جگہ کا نام نہیں لوں گا، کہتے ہیں کچھ مومنین دوڑے. یہ ہماری قوم کا حال ہے. جب ہم
اہل بیت کے ان ترتیب پہ زندگی نہیں گزارتے تو مسائل ہوتے ہیں کہ مولانا دوڑے دوڑے آئے، مولانا غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، مولانا کہتے ہیں جلدی جلدی تیار ہو، ہمیں غسل کفن کس کو دینا ہے، کس کو دینا ہے، کب پہنچا تو ذوالجناح امام حسین کا کہ مولانا اس کو غسل و کفن دینا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا کہ مولانا لے جا رہے تھے اور پاؤں پھسل گیا اور پاؤں اس کا ٹوٹ گیا اور ذوالجناح شہید ہو گیا ہے، تو اس کو غسل و کفن دے، ہم نے دفنانا ہے۔ مولانا کہتے اگر میں کہتا ہوں کہ گھوڑے کا غسل و کفن نہیں ہوتا، وہ چاہے ذوالجناح ہی کیوں نہ ہو، تو یہ سارے مجھ پہ لپٹ جائیں گے، آپ توہین کر رہے ہیں بھائی امام حسین کے ذوالجناح کی۔ تو کہا میں جان کیسے بچاؤں؟ تو میں نے ان جناب کو بولا، میں نے کہا دیکھو بھائی میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، اتنا میں نے پڑھا نہیں ہے، میں نے اتنا پڑھا کہ انسانوں کو کیسے دیا جاتا ہے، یہ ایک لمبی ڈگری ہوتی ہے مجتہدوں کی جن کو پتا ہو کہ پھر ذوالجناح کو کیسے غسل دیا تھا، آپ بڑے مولوی کو بلاؤ، مجھے نہیں آتا۔ کہتے یہ کہہ کے میں نے اپنی جان کیا کر لی، بچا لی۔ یہ مولانا کہتے اگر میں اسی طرح چلتا رہتا تو گاؤں میں کوئی نہیں آتا میرے پاس۔ پھر چھٹے امام کی حدیث پڑھی، کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی لوگوں کی کیا ہے، عقل ہے۔ میں نے کہا خاتون آؤ، بس میں چھپا رہا تھا، بتا نہیں رہا تھا، میرے پاس ہے تمہارے لیے کوئی عمل کہ بس آپ میری ساسو ماں کا اگر منہ بند کر دیں مولانا تو آپ جو کہیں گے یہ پورے گاؤں میں آپ کی تبلیغ کا اثر ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤ، کہتے کاغذ لیا اور میں نے کاغذ کو بند کیا، میں نے کہا یہ لو، کہ مولانا اس کا کیا کرنا ہے، پتھر کے نیچے رکھوں، پنکھے سے باندھوں، دریا میں ڈالوں، تیل میں ڈبو کے جلاؤں؟ مولانا کہتے ہیں اس نے پورا پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا نہیں، نیا نیا طریقہ ہے، کیونکہ بھائی میں قم سے پڑھ کے آیا ہوں اور 18 سال پڑھ کے آیا ہوں، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے طریقے ہیں، طریقہ نیا اور اثر دیکھنا ایسا ہوگا۔ کہ مولانا کیا کرنا ہے کہ دیکھو صبح ہو جیسے تمہاری سانس کے ساتھ تمہاری لڑائی شروع ہو جائے تو اس تعویذ کو رکھنا دانتوں کے بیچ میں، جتنا وہ بولے اتنا اسے دبانا، کا اثر دیکھنا۔ مولانا کہتے 3 دن نہیں گزرے، دیکھا صبح صبح چاول کی روٹی، مکھن، لسی، ساگ۔ کہتے اتنی خدمت نماز پڑھانے پہ کسی نے نہیں کی، اتنی خدمت روزے پڑھانے پہ کسی نے نہیں کی۔ کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہ اس خاتون نے بھیجا ہے۔ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا اس مولوی کا تعویذ جیسا کسی کا تعویذ نہیں ہے جناب۔ خاتون کیا ہوا کہ مولانا بس دانت کے نیچے رکھا، جس طرح آپ نے کہا تھا اسی طرح دبایا، ودن 5 to 10 minutes میری سانس کیا ہو گئی، مکمل خاموش ہو گئی۔ کب 1 ہفتہ گزر گیا، گھر میں کوئی جھگڑا، گھر میں کوئی لڑائی ہے ہی نہیں، اس کا اخلاق بھی میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اچھا ہو گیا ہے۔ مولانا کا تعویذ ہے۔ خاتون نے پلو اٹھایا، کہا مولانا 24 گھنٹہ باندھ کے رکھتی ہوں۔ لڑائی شروع ہوئی، تعویذ نکالا اور دانتوں کے نیچے دیا اور میں نے دے دنا دن دبانا شروع کر دیا اور وہیں پہ میری سانس کیا ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے۔ تو مولانا کا ذرا تعویذ کو کھولو۔ اس خاتون نے کھولا، کیا دیکھا، سفید کاغذ ہے۔ غصہ ہو گئی، مولوی صاحب میرا مذاق اڑا رہے تھے اتنے دن سے، بلینک پیپر کچھ بھی نہیں لکھا اور آپ نے مجھے کہا کہ دباتے جاؤ، کہ یہ چھوڑ دو بلینک پیپر ہے، بتاؤ اثر ہوا کہ نہیں؟ کہ یہی تو میرا کمال ہے، لوگوں کے لکھے ہوئے میں اثر نہیں ہوتا، میں نے بلینک پیپر دیا اور اس میں اتنا اثر پایا جاتا ہے۔ پھر اسے بٹھایا کہ اللہ کی بندی، یہ اس کاغذ ٹکڑے کا اثر نہیں تھا، یہ امیر المؤمنین کے فرمان کا اثر تھا۔ اگر شروع دن سے اہل بیت کے فرمان پہ عمل کر دی تمہارے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ کہ کون سا امیر میں فرمان کا؟ مولا فرماتے جب بھی 2 لوگوں میں جھگڑا ہو تو عقل مند کیا کرے، بہترین کام یہ ہے خاموشی اختیار کرو۔ قرآن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَّاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ بہترین جھگڑے لڑائی میں بولا نہ کرو، ایک جملہ تم بولو گے، 2 جملے وہ بولے گا، 4 جملے وہ بولے گا، لڑائی ہاتھا پاتی اور خونم خون ماحول ہو جائے گا۔ فرما بہترین لڑائی میں کام کیا ہے، خاموشی اختیار کرو، اگلا بندہ بھی بول بول کر تھک جائے گا۔ امام حسن کو ایک بندہ آیا، گالیاں دینے لگا، امیر المومنین کی توہین کرنے لگا۔ صحابی کہتے ہیں ہمیں اتنا غصہ تھا کہ ابھی اس کا سر قلم کر دیں اور امام حسن کے قدموں میں گرا دیں، کہ آگے بڑھنا چاہتے تھے، بڑے سکون سے امام حسن نے فرمایا کیا ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اسے بولنے دو، اسے بولنے دو، اس کے اندر کی جو بھڑاس ہے، جو آگ ہے، جو کینہ ہے، اسے نکال۔ کتنا بولے گا انسان؟ کہتے 2 گھنٹہ بول بول کے تھک گیا، یہاں تک اس کے منہ کا پانی خشک ہو گیا۔ جب تھک گیا تو امام حسن نے کہا اے میرے برادر مسلم، لگتا ہے تجھے پیاس لگی ہے، اور امام نے ایک گلاس
पानी का पिलाया। और भी बोलना है तो हसन को बोल दे, जो कुछ तेरे दिल में है खाली कर दे। जब उसने सब खाली कर दिया फिर इमाम ने फरमाया, लगता है मुसाफिर हो, अगर रहने के लिए जगह चाहिए मैं तुझे घर देने के लिए तैयार हूं, अगर पैसों की जरूरत है सफर में पैसे देने के लिए तैयार हूं, अगर सवारी तेरे पास नहीं है सवारी देने के लिए तैयार हूं। कहने लगा, हसन इब्न अली, मैं 2.5 घंटे से गालियां दे रहा हूं और आप मुझसे खुश अखलाकी से पेश आ रहे हैं। इमाम ने फरमाया, जो तू कर रहा है वो तो तेरा किरदार है, जो मैं कर रहा हूं ये मेरे बाबा अली का सिखाया हुआ किरदार है। तो पहले जब ये बूढ़ी खातून बोलती थी ये जवाब देती थी। देखिए एक बॉल है ना, आप जितना स्पीड से दीवार पे मारोगे उतनी जल्दी वापस आएगा। हर झगड़े में यही होता है, लेकिन अगर इंसान फौरन क्या हो जाए, खामोश हो जाए, तो झगड़ा वहीं क्या हो जाता है, खामोश हो जाता है। ये वो टेक्निक्स ऑफ अहले बैत थी, ये वो फरमाइशात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम थी जो तवल्ला और तबर्रा को समझने के बाद इंसान की जिंदगी में आते हैं। तो दीन का मतलब सिर्फ नमाज और रोजा नहीं है। मासूम ने पूछा, मौला घर में झगड़े हैं, शोहर को कैसा होना चाहिए, बीवी को कैसा होना चाहिए? मासूमी ने मिसालें दी। इमाम फरमाए, मोमिन ये बता, जब बारिश होती है तो क्या चप्पलों के साथ घर जाते हो? का नहीं मौला, मैं चप्पलों को बाहर रखता हूँ, चप्पल उतार के घर के अंदर जाता हूं। का मर्द को इस तरह होना चाहिए, जब रात को घर जाओ, ऑफिस का काम, बिजनेस के लाख मसाइल, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, लाख लोगों से झगड़ा हुआ, फरमाए सारे कचरे को चप्पल की तरह घर के बाहर रखकर अपने माइंड को क्लीन करके और साफ करके घर के अंदर जाया करो। इस तरह शोहर को होना चाहिए। यह नहीं कि बाहर का गुस्सा बच्चों पे उतारने लगे, बाहर का गुस्सा बीवी पे उतारने लगे, बिजनेस की टेंशन औलाद पे उतारने लगे, तो घर का माहौल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। का मौला बीवी को कैसा होना चाहिए? मासूम ने फरमाया, खिले हुए गुलाब के फूल की तरह होना चाहिए कि जब थका टूटा मर्द घर में आए तो बीवी को खिले हुए फूल की तरह इसका इस्तेकबाल करना चाहिए। तो हमारे घर क्या बन जाएंगे? बागो बेहश बन जाएंगे, जन्नत बन जाएंगे। अगर इंसान इसी तरह अहले बैत की तालीमात को अपनी जिंदगी में नाजिल करता है तो यही है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। वक्त की कमी है, जल्दी जल्दी सब अहले बैत ने। अब एक आलिम अगर किसी मोहल्ले में रहता है, वहां 500 लोगों की सोसाइटी है, इस मौलवी को सबसे ज्यादा पता होता है किसका बेटा बीमार है, किसकी बेटी का मसला है, घरों में मसाइल क्या हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई उन घरों तक मदद पहुंचा सकता है, वो कौन पहुंचा सकता था? मौलाना पहुंचा सकता था। लेकिन हमारा सिलसिला क्या हो गया, उलट हो गया। इसके बजाय कि मौलवी बांटने वाला हो, वो मौलाना खुद क्या था, मुश्किलात का दरकार था। अब लोगों का रुजू मस्जिदों के बजाय, आप पाकिस्तान में आएंगे सरमाएदारों के दरवाजों पे 200 लोग खड़े होते हैं। फला सेठ साहब हैं, 400 लोग बाहर खड़े हैं, फला साहब है 600 लोग खड़े हैं, और उसी के दरवाजे पे 4 मौलवी भी खड़े होते थे। वो टोटली निजाम विलायत क्या कर दिया, हमने तबाह बर्बाद कर दिया। आज हम अहले बैत को मान तो रहे हैं, मैं कहता हूं एक शिया कम से कम उसकी एज 90 ईयर्स होनी चाहिए। अगर इस जमाने में मेरा रोल मॉडल आयतुल्लाह बहजत है, इमाम खुमैनी है, आयतुल्लाह सिस्तानी है, तो बहजत 90+, आवाए वहीद खुरासानी 90+, आवाए खामनई अराउंड 80 और मे बी 80+। हम क्यों बीमार पड़ जाते हैं? आज मौलाना मॉरिशस में 50% लोगों को शुगर है। हाँ? शिया अहले बैत बैटरी लगा के चल रहा है, शिया अहले बैत दवाइयां खा रहा है, परेशान है। क्यों कि हमने प्रॉपर अहले बैत की बताई हुई तालीमात को इस्तेमाल नहीं किया। न सिर्फ इस्तेमाल किया, हमने उस पर इन्वेस्ट भी नहीं किया। हमने तो आज AI का जमाना है, आप 4 किताबें सिस्टम में डाल दो, AI से क्वेश्चन करो, आपको क्या देगा, आंसर देगा। हाँ? बड़ी आसानी से। एक मोमिना थी, वो मशहद में बीमार हो गई, उनको फैटी लिवर हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयां दी, का इसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है, दवाइयां खाएं उसके बाद देखते हैं। मासूम की एक रिवायत थी, आयतुल्लाह तबरेज़ियान ने बड़ी मेहनत की, जहमत की इस पे। एक छोटी सी उन्होंने जड़ी बूटी बताई। उन्होंने कहा कि आप सनाए मक्की, कुछ पत्ते हैं लंबे लंबे ग्रीन पत्ते होते हैं जिसको सना बोला जाता है, मक्के की हो तो बेहतर है, बांग्लादेश के भी आते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं। का सनाए मक्की, 1 मुट्ठी सनाए मक्की और उसके अंदर 1 चम्मच गुलाब की सूखी पत्तियां आप डाल के इसको पानी में 2 गिलासों उबाल के जब 1 गिलास बच आप पिए। फैटी लिवर वो भी ग्रेड 2 का कितने दिन पीना मौलाना? का हफ्ते में 1 बार, तकरीबन 4 हफ्ते आप पिए। वो खातून ने इस्तेमाल किया और 4 हफ्तों के बाद डॉक्टर के पास गई, एक सिंपल सा सनाए मक्खी, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर शॉक हो गई कि आपने कौन सी दवाई खाई है, 4 हफ्ते में 2 ग्रेड का फैटी लिवर कभी सही नहीं होता, और मुकम्मल उनका लिवर क्या हो गया, साफ और सुथरा हो गया। हाँ?
یہ मासूमीन के छोटी छोटी चीजें अगर इंसान उस पर अमल करे तो इंसान क्या हो जाता है, कामयाब हो जाता है। हमारे पास चीजें मौजूद हैं लेकिन हम उन चीजों को सही तरीके से लोगों के दरमियान पेश नहीं कर पाते। अंग्रेज की खूबी ये है, वो चीज बनाता भी है और उसकी प्रेजेंटेशन इतनी बड़ी होती है। प्रोडक्ट होगा 1 रुपए का, खर्चा उसकी मार्केटिंग पे कितना करेगा, 5 रुपए खर्चा कर देगा उसको खूबसूरत दिखाने में। एक छोटी सी चीज आप लेते हैं, पैकिंग वो इतनी खूबसूरत बनाते हैं, आप चीज को चीज की वजह से नहीं लेते, पैकिंग की वजह से लेते हो। दे नो हाउ टू प्ले विद योर माइंड। उनको पता है कि आपके जहनों को, आपकी नस्लों को अट्रैक्ट कैसे करना है। साइकोलॉजिकली वो आपका अपनी दुकानों तक लाते हैं। आप एक रोड से जा रहे हो, गाड़ी मसलन 80 की स्पीड से जा रही है, 80 की स्पीड से जब आप रास्ते से जाते हो तो बिल बोर्ड्स लगे होते हैं। तकरीबन 20 बिल बोर्ड्स आपने देखे, 20 में से 15 बिल बोर्ड्स पे मसलन कोक का एडवर्टाइजमेंट थी और 2 पे मसलन 7 अप की थी और 1 पे मसलन किसी केक की थी। अब आप गाड़ी उतरे पेट्रोल पंप पे फ्यूल भराने के लिए और आप फौरन वहां पे शॉप पे गए, आपका दिल था कोई ठंडी चीज पीऊं। कहते हैं साइकोलॉजिकली आप 80 की स्पीड से जा रहे थे, इवन आपने शायद उन बिल बोर्ड्स को गौर से भी नहीं देखा, लेकिन वो चीजें आपके सबकॉन्शियस में चली गई हैं। अब जब आप शॉप पे जाओगे, जिस चीज को आपने 15 मरतबा आपकी आंखों ने देखा है, भले स्पीड से देखा हो, ऑटोमेटिकली आपका हाथ जब रेफ्रिजरेटर में जाएगा वो किसको उठाएगा, कोक को उठाएगा, क्योंकि आपने 15 टाइम उसे क्या किया हुआ है, देखा हुआ है। वो हमारी नस्लों को, एक मूवी चलती है, कितनी बार एक चीज रिपीटेडली दिखाते हैं, ऑटोमेटिकली उस चीज की मोहब्बत आपके बच्चों के दिलों के अंदर चली जाती है। वो प्रोडक्ट बनाते भी हैं, वो प्रोडक्ट को सेल करना भी जानते हैं, उसी तरीके से आप ही से पैसा कमा के आप ही की नस्लों को क्या करते हैं, तबाह हो बर्बाद करते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजें अगर हमारे घरों में आ जाएं तो हमारे सेहत भी बन जाए, हमारा रूह भी तनुमंद हो जाए। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तब एक छोटा सा इशारा करूं दिमाग के लिए कि अल मोमिन कय्यस, मोमिन तेज होता है। एक मोमिन भाई है, उनके बेटे को भी फिट्स का मसला था, अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। तो ये फिट्स क्यों पढ़ते हैं, इसको इस्लाम में सरा बोलते हैं इस बीमारी को। ये कभी बचपन से होती है, कभी इंसान के दिमाग में ट्यूमर होता है उसकी वजह से होती है, लेकिन उलमा फरमाते हैं दिमागी जो अमराज हैं उसका ताल्लुक सिर्फ जिस्म से नहीं होता, हाँ बाहर के असरात से भी उसका ताल्लुक होता है। कि मिलता है एक शख्स इमाम रजा से मिलने आया और मिलते मिलते उसको फिट्स पड़ गए, तो इमाम फरमाया इसको सरा की बीमारी है। तो फौरन इमाम रजा ने पानी मंगवाया और पानी पे अलहम्द और मऊज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ के उसके चेहरे पे मारा और फौरन वो मोमिन क्या हो गया, ठीक हो गया। दूसरा, किसी जंग में रसूल खुदा के सामने इसी तरह एक मोमिन की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि इतनी खतरनाक बीमारी है। कई लोगों की अमवात इस बीमारी में हो जाती है। बंदा ड्राइविंग कर रहा है, अचानक हमला आवर हो जाती है बीमारी उसके दिमाग पे, तो कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, चलते चलते इंसान गिर जाता है, इस कदर इंसान मुश्किलात में पड़ जाता है। तो फौरन रसूल खुदा ने उसके कान में क्या पढ़ी, सूरह ये अल-हम्द पढ़ी, सूरह हम्द पढ़ी। और ये याद रखिए, हदीस मासूम में अगर 70 मरतबा सूरह हम्द खुलूस दिल से मुर्दे पे पढ़ी जाए तो मुर्दा भी जिंदा हो सकता है। आज साइंटिफिकली ये प्रूव है। पहले लोग हंसते थे, मौलाना ये चीज पढ़ेंगे इसका फायदा क्या होगा। यूट्यूब पे चले जाइए, एक ट्रायल इन्होंने किया है, एक गिलास में पानी, दूसरे गिलास में पानी, गिलास के अंदर मोलिक्यूल्स होते हैं, उसकी खास शक्ल होती है। तो कहते हैं एक गिलास पे उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू किया, तो वो जो अंदर सेल्स थे उनकी शक्ल फूल की तरह खूबसूरत बनती गई। दूसरे जो थे उनकी शक्ल वैसी की वैसी रही। किसी मौलाना ने ईरान में किया का एक फल हमने आधा काटा, दूसरा काटा, एक फल पे कोई बुरे अल्फाज बोले, दूसरे फल पे अच्छे अल्फाज बोले, कि जिस पे बुरे अल्फाज बोले गए वो फल ज्यादा बहुत जल्दी खराब हो गया। जो आप बोलते हो उसका असर पानी पर भी होता है, उसका असर खाने पर भी होता है। पहले उलमा मजलिस में आते थे, दुआ कुमैल होती थी, ज़ियारत अरफा, ज़ियारत आशूरा, आके पानी रखते थे, पानी पे फूंकते थे, फिर पानी क्या करते थे, पीते थे। शब 19 आएगी, अब जो है जोशन कबीर पढ़ेंगे, जोशन कबीर, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी फूड पर भी क्या करती है, असर डालती है। आप सुफरे पे बैठे, आपने अल्लाह का नाम लिया, आपने अच्छी बातें की, लेकिन जिस घर में खाना बन रहा है और खवातीन नेगेटिविटी फैला रही है, हाँ कभी सौतन को गालियां, कभी नंद को गालियां, कभी सास को, अब खाना भी बन रहा है और गालियां भी माशाअल्लाह खाने पे आ रही हैं। अब ये खाना बच्चों के पेट में जाएगा, वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं डालेगा, उनके ऊपर कौन सा असर करेगा, नेगेटिव एनर्जी का। तो जिक्र का बड़ा फायदा है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हो, खाने पे डालते हो, आप पॉजिटिव होके बैठते हो, 4 अच्छी बातें कर, ये भी अल्लाह की मखलूक। एक पानी के गिलास के अंदर लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं जो जिंदा हैं, हयात हैं। जब आप पढ़ते हो तो उनके ऊपर क्या होता है, असर होता है। तो मासूम फरमा, जिसको कोई भी दिमागी अमराज है
تو کہتے ہیں آپ زعفران مشک لیں یا زعفران لیں. اگر مشک اویلیبل نہیں ہے تو گلاب کا پانی, گلاب کے پانی میں تھوڑی سی زعفران. اب زعفران بھی خوشبو والی, گلاب بھی کیا ہے, کوئی بھی دعا بدبو کی چیز سے لکھی نہیں جاتی, خوشبو سے اس کا اثر کیا ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے. کہ آپ 7 مرتبہ سورہ حمد کو کسی برتن پہ لکھو اور برتن پہ لکھنے کے بعد اس کو دھو. جس بندے کو یہ دماغی امراض ہیں آپ اس کو 1 مہینے تک پلاؤ, خدا اسے کیا دے گا, شفائے کاملہ اور عاجلہ دے گا. اب دماغ کا مسئلہ, یہ معصومین فرماتے ہیں کبھی کبھی دماغ پہ ٹھنڈے اثرات پڑتے ہیں. جو سردی ہے اس وجہ سے انسان کو دماغی مسائل ہوتے ہیں. ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے, اچانک کسی نے ہارن دیا کہ اچانک غصے میں آ گیا, جبکہ اس کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو مولانا مجھے نہیں پتا, مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے. ان سب کا تعلق اس کے دماغ کے ٹھنڈے پن سے ہے. تبھی معصوم فرماتے ہیں وہ چیزیں کھاؤ جس سے آپ کا برین کیا رہے, گرم رہے. یہ گرمی غصے والی نہیں ہے, مطلب بلڈ کی سرکولیشن اتنی رہے, آپ کی نسیں ہمیشہ کھلی رہیں, اور جب دماغ انجن جب آپ کا اچھا رہے گا تو پوری باڈی کیا رہے گی, فٹ رہے گی. مطلب سستی بہت ہے, نماز میں سستی آ جاتی ہے, بار بار نیند آ جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے, چڑچڑاپن میری باڈی میں آ جاتا ہے, یا کسی کو فٹس پڑتے ہیں, مختلف بیماریاں, سب کا تعلق کس سے ہے, دماغ سے ہے. اس سے معصوم کلی ایک وسیلہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے دماغ کو ٹھنڈی چیزوں سے بچایا کرو. ٹھنڈی چیزیں, وہ غذائیں, وہ کھانے جو بہت زیادہ کیا ہیں, ٹھنڈے ہیں, ان کھانوں کو استعمال نہیں کیا کرو اگر آپ کے سر میں زیادہ درد ہوتا ہے, سستی ہوتی ہے. اب معصوم کے 3 مشورے پہ عمل کریں. بچے آپ کے ماشاءاللہ بھی چھوٹے ہیں, ابھی سے ان کے کھانے میں یہ چیزیں آپ ایڈ کر دیں, کبھی بھی ان کو فیوچر میں ایسی بیماریاں نہیں ہوں گی. پہلی چیز, امام رضا کے پاس شخص ہے, مولا مجھے بیٹا چاہیے, بیٹیاں ہیں الحمدللہ, مولا میرا دل ہے کہ خدا میری زندگی میں برکت بھی نازل کر. تو ایک سمپل آپ نے سب امام فرمایا, پیاز کھاؤ اور انڈے کے ساتھ, اور اس میں زیت ملاؤ. زیتون کا تیل جو ہے وہ گرم ہے, وہ آپ کے برین کو ہمیشہ کیا رکھتا ہے, اس تک گرمی پہنچاتا ہے, ٹھنڈک اس سے کیا کر دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. اور آج کل کے یہ اولیو آئل نہیں جن کے اندر اس کی بدبو کو مار دیتے ہیں, جو ورجن ہو جس میں اوریجنل خوشبو ہو, اور زیادہ تیل کو معصوم فرماتے پکاؤ بھی نہیں, ہلکا سا اس کو پکا کے, تیز آنچ پہ منع کرتے ہیں, ہلکی سی آنچ پہ, کیونکہ اس کے جتنے اثرات ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, جل جاتے ہیں. ایک تو زیت کا تیل, دوسرا پیاز. اب یہ پیاز صرف دماغ کے لیے نہیں, سیاٹک جن لوگوں کو ہوتا ہے, کمر کا درد جن لوگوں کو ہوتا ہے, یہ ٹوٹلی بدن کے اندر جو انسان کی نازک رگیں ہیں ان کو بھی کیا کر دیتی ہے, کھول دیتی ہے. پہلے آپ گاؤں میں دیکھتے تھے لوگ کچا پیاز توڑتے تھے اور اسی وقت پیاز کو کھاتے تھے. اب یہ نہیں پیاز کھا کے نماز جماعت میں کھڑے نہیں ہو جانا, پھر وہ مکروہ ہے. لہسن کھا کے, پیاز کھا کے پھر کم از کم آدمی برش بھی کرے تاکہ کسی مومن کو اس کے منہ کی بدبو سے تکلیف نہ ہو. بعض لوگ مستحبات میں ادھر لٹک جاتے ہیں اور ادھر آ کے مکروہات میں پھنس جاتے ہیں. دونوں چیزیں انسان کیا رکھے, بیلنس میں رکھے. ایک تو پیاز, دوسرا فرمایا زیتون کا تیل. تیسری چیز احادیث میں زبیب کے لیے جتنی احادیث ہیں, مطلب اگر کسی چیز کے لیے حدیثوں کی بھرمار ہے وہ زبیب ہے. اب لوگ تھوڑے اس میں پھنس گئے, بعض کہتے ہیں کلونجی ہے, بعض کہتے ہیں زبیب ہے, لیکن اکثر علماء کی تحقیق ہے کلونجی بھی اپنی جگہ, لیکن زبیب کہتے ہیں بلیک کلر کی جو کشمش ہوتی ہے, بغیر دانے والی لال کشمش. معصوم فرماتے 1 مسقال یا نہار منہ, صبح اٹھے 21 دانے اس کشمش کے کھائے تو اس سے پورا بدن اس کا کیا رہے گا, گرم رہے گا, خون اس کا کیا رہے گا, صاف اور ستھرا رہے گا. اگر کوئی انسان کشمش کو اپنی زندگی میں ڈال دے, زیتون کو اپنی زندگی میں ڈال دے, پیاز کو اپنی زندگی کے کھانوں میں ایڈ کر دے, کبھی بھی اس انسان کو دماغی امراض نہیں ہوں گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب جن کے بچوں کو یہ بیماری ہے, مثلا صرع کی بیماری ہے, 2 طرح کے پودے ہیں, یہ بھی معصومین کی روایات میں بھی آئے ہیں. ایک پودا ہے, فارسی میں اس کو کہتے ہیں بہار رنج, اس کو اورنج بلسم بولتے ہیں, وہ نیٹ پہ لکھیں گے. یہ پودا کہیں سے بھی آپ خشک صورت میں آ جائے, اس کا جوشاندہ بنائے, یہ دودھ کی ان چائےوں سے بہتر ہے. انسان یہ ہیلدی چائے اپنے گھر میں پیے, دودھ کا بھی زیان ہو جاتا ہے, دن میں 10 کپ ہم پی لیتے ہیں, کم از کم 3 کپ آدمی اس چیز کے ایڈ کر دے, اس سے کبھی بھی یہ فٹس کے مسئلے, مختلف مسئلے نہیں ہوں گے. تیسری چیز جو بہت زیادہ مفید ہے, اس کو استخدس بولتے ہیں, جس کو لیونڈلا بولتے ہیں, پتہ نہیں انگلش کا اس کا نیم کیا, آپ دیکھ سکتے ہیں, استخدس. اس کو اگر شہد کے ساتھ مکس کیا جائے, اس کے لیے علماء فرماتے ہیں یہ دماغ کے اندر جھاڑو کا کام کرتا ہے. تو آپ کے دماغ کے اندر جتنی اضافی چیزیں ہیں اور کچرا ہے, اس کو کیا کر دیتا ہے, جھاڑو لگا کے صاف کر دیتا ہے. مطلب دماغ کے اندر جو, جس کو ارق دماغ بولتے ہیں, یا دماغ کے اندر یہ انسان کو ٹیومر کیوں ہوتا ہے, کیونکہ دماغ کا کیا ہوتا ہے, کچرا ہوتا ہے نا. پوری باڈی, مطلب یہ دماغ کو صاف کر دیتا ہے. اگر اس کو شہد کے ساتھ ملا کے انسان ڈیلی اس کا ½ کپ 1 کپ پیے تو انسان کا
برین بھی صاف رہتا ہے، اس کا حافظہ بھی تیز رہتا ہے، پھر یہ قرآن بھی یاد کر سکے گا، یہ مکمل فوکس رہے گا. ایسا نہیں ایک بندہ 4 بار بولا لیکن اس کا دماغ کہیں اور چل رہا ہے، اس کو چیزیں بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انسان عمل کرے، اور یہ چیزیں معصومین کرتے تھے. اماموں کی غذاؤں میں پیاز تھی، امام کی غذا میں کھجور تھی، امام کی غذا میں مولا زعفران، معذرت کے ساتھ جو اس دن میں نے عربک گم بتایا، کندر، معصومین کی غذاؤں میں یہ چیزیں موجود تھیں جو ڈیلی بیسس پہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے تھے اور ان کے اصحاب اور چاہنے والے استعمال کرتے تھے. ایک ہیلدی بچہ امام زمانہ کا سپاہی بن سکتا ہے. یہ نہیں مولا ظہور کریں میرے بچے سے چلا ہی نہیں جا رہا، یہ بندوق کیا اٹھائے گا؟ امام کے لشکر میں مولا کی مدد کیسے کرے گا؟ یہ ڈل بچے، یہ غباروں کی طرح پھلے ہوئے بچے، یہ امام زمانہ کے کسی کام کے نہیں ہیں. انسان مینٹلی بھی فٹ ہو، باڈی کے اعتبار سے بھی فٹ ہو، اور روح کے اعتبار سے بھی کیا ہو، فٹ ہو. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. محمد عجل فرجوں. بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ انسان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس سے کام کیا نہیں جاتا. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ نہ صرف اسلام کا نام بلکہ وہ سسٹم آف اہل بیت ہے، انسان اس کو کیا کر سکے، زندہ کر سکے.